کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن دوبارہ ہوگا؟ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آج آنے کا امکان۔ ہائی کورٹ کا فل بینچ حمزہ شہباز کی حلف برداری کے خلاف وکیلوں پر سماعت کرے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ری پولنگ کی صورت میں بحران سے بچنے سے متعلق قانونی معاونت سے آگاہ کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ریمارکس دیے، 16 تاریخ پر واپس چلے جائیں اور اسے ختم کر دیں تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ حمزہ شہباز کے 197 ووٹوں میں سے 25 نکال دیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا، منحرف ارکان کے ووٹ نہ ہوں تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہتے، پہلے انہیں عہدے سے ہٹایا جائے پھر انتخاب کرایا جائے۔ 25 میں سے 5 ووٹوں پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا، وہ بھی نئے انتخاب میں شامل ہونے چاہیے۔ فل بینچ نے ریمارکس دیے، اگر گزشتہ تاریخ سے دوبارہ انتخاب ہوئے تو اس میں نئے ووٹ کیسے شامل ہوں گے؟ سپریم کورٹ نے منحرف ارکان کے ووٹ کو شمار نہ کرنے کی تشریح کی ہے، کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نہیں کہا گیا۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت غیر قانونی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ لگ رہا ہے حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے، پنجاب کے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پولیس اور بیوروکریسی سے کہتا ہوں، یہ حرکتیں غیر اخلاقی ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بے نقاب کر دیا، اس سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن زندگی میں نہیں دیکھا۔ 2.25 ماہ میں یہ ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ شہباز شریف کی ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے، جولائی میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ ان لوگوں میں ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ہم پر بھی IMF کا دباؤ تھا لیکن ہم نے مہنگائی نہیں ہونے دی۔ عمران خان کی 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد اور ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال، کہا صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں۔ نیوٹرل ہونا اچھی بات ہے لیکن اس وقت ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب میں سیاسی ہلچل، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ پنجاب اور لیگی صوبائی وزراء کا غیر رسمی مشاورتی اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے ممکنہ فیصلے پر مشاورت، پنجاب اسمبلی کے ایوان کی تازہ نمبر گیم پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکومتی اتحاد کے اراکین کو فوری لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ ہنگامی اجلاس آج طلب، لاہور ہائی کورٹ کے ممکنہ فیصلے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ عدالت کا فیصلہ آنے دیں، دوبارہ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ شریف برادران تو کب سے چاہتے ہیں ہمارے درمیان اختلاف ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ایوان اقبال میں ہونے والا اجلاس غیر قانونی ہے، بجٹ اسمبلی میں ہی منظور ہوگا۔ ادھر چودھری شجاعت نے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حمایت کرنے کے نون لیگی دعوے کی تردید کر دی، کہا صاف الفاظ میں کہتا ہوں، چودھری پرویز الہی ہی ہمارے امیدوار ہیں، ہمارے ارکان چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے۔ افواہیں نہ پھیلائی جائیں، کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مسلم لیگی ارکان پنجاب اسمبلی نے ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہمیشہ صاف گوئی کا درس دیا ہے۔ IMF سے $2 ارب مل جائیں گے، مگر ہماری اصل منزل ترقی، خوشحالی اور خود انحصاری ہے۔ اتحادی حکومت مل کر اس ذمہ داری کو نبھائے گی۔ 1 مہینے میں سرخ فیتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، دفتروں کے چکر لگانے کے بجائے کام ہوتا نظر آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا 1250 میگا واٹ کا منصوبہ حویلی بہادر شاہ 2 آج سے 2.5 سال پہلے پورا ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم نے بجلی کے جو منصوبے لگائے، سابق حکومت نے اس پر کام نہیں کیا۔ گیس کے سستے اور لانگ ٹرم معاہدے بھی نہیں کیے، الٹا ہم نے قطر سے جو معاہدہ کیا اس پر شکوک و شبہات کیے گئے، مقدمات اور دیگر مد میں اربوں روپے ضائع کر دیے، ایک ڈھیلا نہیں کمایا۔ سخت گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کا پارا ہائی کر دیا۔ ماڑی پور روڈ پر سارا دن مارا ماری، لوگوں نے 23 گھنٹے طویل دھرنا دیا۔ منتشر کرنے کی کوشش پر پولیس اور مظاہرین میں تصادم، مظاہرین کے پتھراؤ سے ایک پولیس اہلکار زخمی، پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کر دی۔ پولیس اور رینجرز کی مذاکرات کی کوشش بھی ناکام رہی۔ مظاہرین منتشر ہونے کے کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ مظاہرین کے الیکٹرک حکام اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرنے کے لیے ڈٹے رہے، کہا پورے دن میں 1 گھنٹہ بجلی دی جاتی ہے، کئی بار شکایت کی مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں۔ احتجاج کے باعث ماڑی پور، ICI پل، جنا برج ٹاور، مائی کولاچی، بوٹ بیسن اور پنجاب چورنگی پر شدید ٹریفک جام رہا۔ پولیس نے ماڑی پور روڈ کو کھول دیا، ٹرکوں، ٹریلرز اور بڑی گاڑیوں کا دباؤ، ٹریفک سست روی کا شکار رہی۔ ملیر، سعود آباد اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی شہریوں کا سڑک بند کر کے احتجاج۔ شدید گرمی، کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ،
نہ دن کو چین نہ رات کو سکون، معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے، شہری 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی اذیت میں مبتلا۔ بجلی کی طویل بندش سے کاروباری معاملات اور صنعتیں بھی شدید متاثر۔ وزیر توانائی سندھ کا CEO کے الیکٹرک سے رابطہ، کہا لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے کہ الیکٹرک ہنگامی بنیادوں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعت MKM اور BAP کو منانے کی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم کے MKM پاکستان اور BAP کے قائدین سے رابطے۔ MKM کا وزیر اعظم سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق MKM کا کہنا ہے اگر تحریری معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ وزیر اعظم سے ایمل ولی خان کی سربراہی میں ANP کے وفد کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا وفاقی حکومت سے ایک اور وزارت کا مطالبہ۔ BAP نے حکومت سے علیحدگی سے متعلق فیصلے پر اجلاس رواں ہفتے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت۔ شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی بھی ملاقات ہوئی۔ ہمارا ساتھ چھوڑنے والے اتحادی پچھتا رہے ہیں، منحرف اراکین بھی اپنے ووٹر سے نظریں نہیں ملا سکتے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی تیاری ہے، ہم دھاندلی کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی GNN کے پروگرام خبر ہے میں گفتگو، کہا موجودہ حکمرانوں کی ساری جدوجہد اپنے کیسز بند کرنے اور نیب کے قوانین میں ترامیم کے لیے تھی۔ حکومت JIT بنانے سے ڈر رہی ہے۔ ملک کے سربراہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا لیکن ان کو جواب تک نہیں مل رہا، یہ حیران کن ہے۔ الیکشن کمیشن کا سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کا پہلے مرحلے میں بے ضابطگیوں کا نوٹس، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو آج کہوٹہ میں ڈیم کے افتتاح سے روک دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MKM کے 3 رکنی وفد کی الیکشن کمیشن کے دفتر آمد۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، وفد کی حلقہ بندیوں سے متعلق اپنے خدشات، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم، انتخابی فہرستوں میں درستگی پر بات چیت۔ MKM نے سندھ لوکل گورنمنٹ قانون میں تبدیلی کے بغیر الیکشن سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے آئین اصولوں کے خلاف کسی کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ MKM کی سیاسی آزادی رکی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار جلد دوبارہ MKM کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کو IMF سے 1 ارب 90 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ 7ویں اور 8ویں جائزے کے تحت دونوں ایک ساتھ اکٹھی ملیں گی۔ 7ویں جائزے کے تحت 90 کروڑ ڈالر اور 8ویں جائزے کے تحت 1 ارب ڈالر آئیں گے، ایک ساتھ جلد پاکستان کو موصول ہو جائیں گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ملک کو معاشی چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کیے، آئندہ بھی کرنا پڑے تو ضرور کریں گے۔ ٹیکس کلیکشن سمیت دیگر معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ پاکستان دیوالیہ پن سے نکل چکا ہے لیکن حالات اب بھی مشکل ہیں۔ ہماری منزل خود کفالت اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اگلے مہینے پاکستان واپسی کا اعلان۔ BBC کو انٹرویو میں بولے علاج اگلے 10 سے 12 دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان واپسی پر بطور سینیٹر حلف اٹھاؤں گا۔ وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنا میرا نہیں، پارٹی قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ عمران خان دور میں بنائے گئے جعلی کیس کی کوئی بنیاد نہیں، انٹرپول سے بھی مجھے کلین چٹ مل چکی ہے۔ افغانستان سے پاکستان آنے والے ٹرانسپورٹرز کے لیے بڑی سہولت، ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑا فیصلہ، ملٹیپل ویزے میں مزید توسیع بھی دی جا سکے گی۔ فیصلے سے سینٹرل ایشیا سے افغانستان میں تجارت کو تقویت ملے گی۔ وفاقی کابینہ کی قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی 2022 کی منظوری۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جون کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ نادرا کو آن لائن سسٹم کی تبدیلیوں کے لیے اقدامات کی ہدایت دی گئی۔
برطانوی فوج کے سکھ افسروں کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان ہر مذہب کا احترام کرتا ہے، مذہبی ٹورزم کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ کرتارپور راہداری مذہبی آزادی اور ہم آہنگی کے عزم کا عملی مظہر ہے۔ ISPR کا کہنا ہے سکھ افسروں نے لاہور اور قبائلی علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کا ایئر کنڈیشن سسٹم جواب دے گیا۔ شدید گرمی اور حد سے 2 سیکیورٹی گارڈز، 1 نرس اور 1 تیماردار بے ہوش۔ دل کے مریض گرمی سے پریشان، تیماردار مریضوں کو ہاتھ کے پنکھے جھلنے لگے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق PIDC پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا نوٹس، سیکریٹری صحت سے رپورٹ طلب کر لی۔ GNN AC سسٹم خراب ہونے کی اصل وجہ سامنے لے آیا۔ بل کی ادائیگی نہ ہونے پر کمپنی نے اوور ہالنگ کی، نہ ہی گیس فل کی۔ کورونا ایک بار پھر دہشت پھیلانے لگا۔ ملک میں کورونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ 333 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.42% رہی۔ کورونا مثبت آنے کی شرح سب سے زیادہ مردان میں ریکارڈ 13.4% پر پہنچ گئی۔ کراچی میں شرح 9.2%، کوئٹہ میں 6.1% اور لاہور میں 2.3% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 13,759 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں کورونا کے 85 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ محکمہ صحت نے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے اسپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ سیکریٹری صحت نے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت کو آگاہ کر دیا۔ میڈیکل بورڈ دعا کی عمر کا 3 دن میں تعین کر کے عدالت اور محکمے کو آگاہ کرے گا۔ میڈیکل بورڈ کی سربراہی ڈاؤ میڈیکل کی پرنسپل پروفیسر صبا سہیل کریں گی۔ مانسون طوفانی انٹری کے لیے تیار، پنجاب کے مختلف شہروں میں 30 جون سے 4 جولائی کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ بھر میں بھی مانسون کا سسٹم 30 جون سے داخل ہوگا۔ کراچی میں 1 جولائی کی رات سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ 3 سے 5 جولائی تک کراچی سمیت سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، ماہی گیروں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایات جاری۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان سہ فریقی T20 سیریز کے شیڈیول کا اعلان۔ سیریز کرائسٹ چرچ میں 8 سے 14 اکتوبر تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان کا پہلا میچ 9 اکتوبر کو ہوگا۔ سیریز مکمل کرنے کے بعد قومی ٹیم آسٹریلیا روانہ ہو جائے گی۔ بابر اعظم کہتے ہیں T20 ورلڈ کپ سے قبل سہ فریقی سیریز میں شرکت سے خوشی ہے۔ سیریز آسٹریلیا میں میگا ایونٹ کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے دورہ پاکستان کی تصدیق ہی کر دی۔ کیویز پاکستان میں دسمبر اور جنوری میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلیں گے۔